السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القرعۃ بین النساء اذا اراد سفرا۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورتوں کے درمیان قرعہ اندازی کرے اذا اراد سفرا، جب سفر کا ارادہ کرے۔ اس باب میں ہم چند باتیں خلاصہ باب کے طور پر پہلے پیش کر دیتے، اس کو دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلی بات، اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام کرے، نان و نفقہ سب کے درمیان برابر رکھے، اور فزیکلی طور پر بھی سب کے پاس آنا جانا، جنسی تعلقات بنانا، وہ بھی باری باری سے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کے پاس تعلقات زیادہ بنائے اور دوسرے سے کم بنائے۔ حقوق زوجیت جو بھی ہیں وہ سب کو ایک نظر سے دیکھے، سب کے ساتھ برابر، سب کے حقوق برابر ادا کرے، یہ حکم ہے۔ اگر حضر میں ہیں تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے نوبہ یعنی باری مقرر کر دے۔ ایسے ہی حضر کے اندر اگر کوئی معاملہ ایسا آئے جس سے قرعہ اندازی کی ضرورت ہو تو قرعہ اندازی بھی کرے کسی معاملے میں۔ لیکن سفر میں اگر شوہر سفر پہ جا رہا ہے اور ایک یا دو بیویوں کو لے جانا چاہ رہا ہے تو کیا سفر میں بھی قرعہ اندازی کرنا یہ واجب ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور کچھ ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ حالت سفر میں قرعہ اندازی کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ جس بیوی کو سفر میں اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو وہ لے جا سکتا ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں، تطیب قلب کے لیے بیویوں کا دل خوش رہے، اس کے خاطر قرعہ اندازی کر لینا یہ بہتر ہوگا، واجب تو نہیں ہوگا لیکن بہتر ہوگا۔ یہ تطیب قلب اور دل کو خوش رکھنے کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے، جن کا نام نکل آتا تھا ان کو اپنے ساتھ میں لے جاتے تھے۔ اب پہلے سے متعین ہو گیا کہ ایک بیوی کو لے کر جانا ہے تو ایک ہی بیوی کا جس کا نام نکل آئے، پہلے سے متعین ہو گیا دو بیویوں کو لے کر جانا ہے تو اب 2 مرتبہ قرعہ اندازی ہوئی، اب 2 میں جس کا نام نکل آئے، جن 2 کا نام نکل آئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے، اور یہ قرعہ اندازی تطیب قلب کے لیے تھا، ورنہ تو
ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن اندازی یکسر واجب نہیں تھی، تو لیکن پھر بھی تعلیم امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے درمیان قرآن اندازی فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب، باب القرعۃ بین النساء اذا اراد السفر، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورتوں کے درمیان قرآن اندازی کرے، عورتوں سے مراد بیویاں، اذا اراد سفرا، جب سفر کا ارادہ کرے۔ حدثنا ابو نعیم، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا عبد الواحد، ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، عبد الواحد ابن ایمن نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنی ابن ابی ملیکہ، مجھ سے حدیث بیان کی ابن ابی ملیکہ نے، عن القاسم، قاسم سے روایت کرتے ہوئے، یعنی محمد قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، ان عائشہ تھا، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، وہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج اقرع بین نسائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلے تھے یا نکلتے تھے، اقرع بین نسائی، تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے۔ فطارت القرعۃ لعائشہ وحفصہ، تو آپ کے سفروں میں سے کسی ایک سفر میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے قرآ اڑ گیا۔ تارا یطیرو، اڑ جانا، تارت القرآ، قرآ اڑ گیا، اڑنا اردو میں نہیں بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں قرآ نکلا۔ فطارت القرعۃ لعائشہ وحفصہ، عائشہ اور حفصہ کا قرآ نکلا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان باللیل سار مع عائشہ، اب دونوں بیویاں ساتھ میں سرکار کے سفر میں چل رہی تھیں، لیکن دونوں بیویاں ایک سواری پر تو نہیں سوار ہو سکتی، تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حضرت عائشہ کے ساتھ چلتے، ان سے باتیں کرتے، اور حضرت عائشہ آپ کی بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب تر بیوی تھی آپ کی، اور حضرت حفصہ دوسرے اونٹ پر چل رہی تھی۔ اب ظاہر بات ہے وہ دوسری بیوی ہیں، ان کو بھی لگا کہ کاش میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں رہوں اور میں بھی سرکار سے باتیں کروں، تو انہوں نے کیا کیا وہ دیکھیے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان باللیل سار مع عائشہ اذا کان باللیل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں ہوتے تھے، سارا مع عائشہ، تو حضرت عائشہ کے ساتھ چلتے تھے، یتحدث، حضرت عائشہ سے باتیں کرتے تھے۔ فقالت حفصہ، تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا، الا ترکبین اللیلۃ بعیری وارکب بعیرکی، کیا تم آج رات میرے اونٹ پر سوار نہیں ہوگی اور میں آپ کے اونٹ پر سوار ہو جاؤں؟ یعنی اونٹ بدلنے کے لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اونٹ پر سوار ہوں گے رات میں، تو ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہارے اونٹ پر سوار ہو جاتی ہوں اور تم میری اونٹ پر سوار ہو جاؤ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بھی کچھ باتیں کر لوں۔ تنظرین و انظر، تو تم بھی وہ دیکھ لو جو تم نے نہیں دیکھا ہے، و انظر، اور میں بھی وہ دیکھ لوں جو میں نے نہیں دیکھا ہے نا۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ایسا کر لیتے ہیں، تم میرے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہارے اونٹ پہ سوار ہو جاتی ہوں۔ فرکبت، تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ کے اونٹ پر سوار ہو گئی اور حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے اونٹ پر سوار ہو گئی۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جمل عائشہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کی طرف آئے، وعلیہا حفصہ، اس حال میں کہ اس اونٹ پر تو حضرت حفصہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ فسلم علیہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ اب صرف سلام کا یہاں پر ذکر ہے روایت میں،
اس کے بعد باتیں کی سرکار نے ان سے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے کہ غم لاحق ہوا ہو کہ حضرت عائشہ یہاں پر نہیں ہے، انہوں نے روٹ بدل لیا ہے، اس لیے سرکار نے باتیں نہ کی ہوں، یہ بھی ممکن ہے، احتمال ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اتفاق ہو صرف۔ بہرحال اگلے کا ذکر نہیں ہے کہ باتیں کی نہیں کی، کیا ہوا، وہ اگلے کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں۔ فسلم علیہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، ثم سارا، پھر سفر کیا، حتی نزلوا، یہاں تک کہ ایک جگہ پر جا کر پڑاؤ کیا، ایک جگہ پر جا کر اترے۔ وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، اور حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا۔ کھو دیا کا مطلب یعنی جتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ساتھ سوار رہے، اتنی دیر تک حضرت عائشہ سے الگ رہے۔ تو حضرت عائشہ کو الگ رہنے پر تکلیف ہوئی، دل کو بے قراری ہوئی، پریشانی ہوئی۔ فَافْتَقَدَتْهُ عائشہ، تو سرکار کو حضرت عائشہ نے اس حالت میں کھو دیا جس حالت میں وہ اکیلی تھی، یعنی ان کے ساتھ نہیں تھے سرکار۔ فلما نزلوا، تو جب ایک جگہ پر اترے، جعلت رجلیہا بین الازخر، حضرت عائشہ اپنے اونٹ سے اتری اور اتنی پریشانی کا اظہار کیا انہوں نے کہ فرماتی ہیں فلما نزلوا، جب اترے، جعلت رجلیہا، تو حضرت عائشہ نے اپنے دونوں پیروں کو کر دیا بین الازخر، ازخر کے درمیان۔ ازخر یہ ایک عرب میں مشہور گھاس ہے جس کے اندر کیڑے مکوڑے بہت رہتے ہیں، تو حضرت عائشہ اتری اور اتر کے اپنے پیر ازخر گھاس میں گھسیڑ دیے، یہ اپنی بے چینی کا اظہار کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ کو اپنے اوپر یہ غصہ آ رہا تھا اور اپنے اوپر سرزنش کر رہی تھی کہ میں نے حفصہ کی بات کو قبول کیسے کر لیا۔ بہرحال اپنی سرزنش کے طور پر انہوں نے اپنے پیر ازخر گھاس کی طرف کر دیے، کیونکہ سرکار سے اور سرکار کی باتوں سے وہ لطف اندوز نہیں ہو پائی رات میں۔ تو جعلت رجلیہا بین الازخر، تو انہوں نے اپنے دونوں پیروں کو ازخر کے بیچ میں کر دیا۔ وتقول، اور کہہ رہی تھیں، یا رب سلط علی اقربا، اے میرے رب تو میرے اوپر کسی بچھو کو مسلط کر دے، او حیتن، یا کسی سانپ کو میرے اوپر مسلط کر دے، تلدغنی، جو سانپ یا بچھو مجھے ڈس لے، مجھے ڈنک مار دے۔ اب دل میں بے قراری تو بہت، اس طریقے سے اپنے لیے بد دعا کرنے لگی۔ فرماتی ہیں ولا استطیع ان اقول له شیئا، میں اپنے لیے ہی بد دعا کر سکتی تھی، مجھے اپنے اوپر ہی میں اپنے اوپر ہی سرزنش کر سکتی تھی، سرکار سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ لا استطیع، میری استطاعت نہیں تھی ان اقول له شیئا، کہ میں سرکار سے کچھ کہوں۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ یہ حضرت عائشہ کا کلام ہے، لا استطیع ان اقول له شیئا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ لا استطیع ان اقول له شیئا یہ حضرت حفصہ کا کلام ہو، کہ حضرت حفصہ کہتی ہے کہ میں سرکار کے ساتھ سوار تو ہو گئی، لیکن استطاعت نہیں تھی اس بات کی کہ میں سرکار سے کچھ کہوں۔ بہرحال لیکن ظاہر یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا کلام ہے یہ۔ تو اب اس باب میں عنوان باب سے حدیث کو مطابقت ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان سفر کرنے کے وقت میں قرآن اندازی کی، اور یہی عنوان باب تھا، اگرچہ سرکار پر قرآن اندازی واجب نہیں تھی۔
بابن المرأۃ تہب یومہا من زوجہا لضرتہا وکیف یقسم ذلک، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت اپنے دن کو جو اس کا شوہر کی طرف سے اس کے لیے دن مقرر ہے، اس دن کو اپنی سوکن کے لیے ہبہ کر دے۔ یعنی اگر کسی کی چند بیویاں ہیں تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان دن مقرر کر دے، باری مقرر کر دے۔ اب اگر ان بیویوں میں سے کوئی بیوی دوسری بیوی کے لیے اپنا دن ہبہ کر دے، شوہر کی طرف سے جو دن اس کو دیا گیا ہے اس دن کو ہبہ کر دے اور کہہ دے کہ اس دن میں آپ مجھے خوش نہ کر کے اپنی اس بیوی کو خوش کر دیجئے، تو یہ بیوی کا اس طریقے سے کرنا اور ہبہ کر دینا اپنی سوکن کے لیے یہ جائز ہے۔ اور جب اب ہو گئے اس عورت دوسری جس سوکن کے لیے اس نے اپنا دن ہبہ کیا ہے، اب اس کے مثال کے طور پر ہفتے میں اگر ایک دن تھا پہلے، اب 2 دن ہو گئے، تو کیا 2 دن میں وہ اس طریقے سے اب اس کے پاس لگاتار 2 دن رہے گا شوہر، یا یہ کہ وقفہ وقفہ سے؟ تو اس کے بارے میں ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ 2 دن لگاتار اس کے پاس نہیں رہے گا، بلکہ ایسا کرے گا، اب جو 6 دن میں 1 دن اس کا تھا، اب 6 دن میں 2 دن ہوں گے اس کے، اب 2 دن ہوں گے اس کے، تو مثال کے طور پر آج اس کے پاس گیا، کل کسی اور کے پاس، پھر گیپ کر کے پھر اس کے پاس، یعنی لگاتار ایک ہی بیوی کے پاس 2 دن نہیں رہے گا۔ یہی ہے کیفا یقسم ذالک، کہ جب ایک بیوی نے اپنا دن دوسری بیوی کے لیے ہبہ کر دیا تو اب اس کے لیے 2 دن ہو گئے مثال کے طور پر، تو اب ان 2 دنوں کو کیسے تقسیم کرے گا؟ تو میں نے تقسیم کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ لگاتار نہیں رہے گا بلکہ ان کو بیچ میں گیپ کر دے گا۔ اسی کو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اسی مفہوم پر حدیث پیش کرتے ہیں۔ بابن المرأۃ تہب یومہا من زوجہا لضرتہا وکیف یقسم ذلک، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت اپنے شوہر کی طرف سے دیے گئے دن کو اپنے ہبہ کر دے، لضرتہا اپنی سوکن کے لیے، وکیف یقسم ذلک اور پھر ان دنوں کو کیسے تقسیم کیا جائے گا اس کے بیان میں ہے۔ امام بخاری فرماتے حدثنا مالک بن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی مالک ابن اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنا زہیر، ہم سے حدیث بیان کی زہیر ابن معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ہشام سے، عن ابی وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی ہشام ابن عروہ اپنے والد یعنی عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں ان سودۃ بنت زمعہ وہبت یومہا لعائشہ، حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنے دن کو عائشہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ کیوں ہبہ کیا تھا انہوں نے اپنا دن عائشہ کے لیے؟ اس سلسلے میں 2 روایتیں ہمیں ملتی ہیں کتب احادیث میں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سودا بنت زمعہ یہ عمر دراز ہو گئی، معمر ہو گئی تھی، تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں گے۔ اس اندیشے کے پیش نظر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے گا، میری خواہش یہ ہے کہ میں زندگی آپ کے ساتھ گزاروں، مجھے فعل زوجیت کی کوئی خواہش نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں اور حشر کے دن میرا بعث اور میرا قبر سے اٹھنا آپ کے ساتھ ہو
حشر کے دن میں آپ کی بیویوں میں شمار ہوں، میری یہ خواہش ہے، اس لیے آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ میں معمر ہوں، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے فعل زوجیت کی، میں اپنی باری آپ کی محبوب ترین بیوی عائشہ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ انہوں نے یہ کہا، ایک روایت میں تو یہ ملتا ہے، جبکہ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر ناراض ہو کر سودا بنت زمعہ کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار سے درخواست کی، یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے، پھر پورا واقعہ وہی ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، مجھے فعل زوجیت کی کوئی خواہش نہیں، مجھے خواہش یہ ہے کہ حشر کے دن میں آپ کی بیوی کہلاؤں، میں آپ کے ساتھ میرا حشر ہو، اس لیے یا رسول اللہ مجھے جو طلاق دی ہے اس سے رجوع فرما لیجئے، مجھے اپنی بیوی رکھیے، میں اپنی باری عائشہ کے لیے میں ہبہ کر دیتی ہوں۔ یہ واقعہ تو پھر اگلے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے رجوع کر لیا تھا، یعنی طلاق رجعی دی تھی، اور پھر سرکار نے حضرت سودا بنت زمعہ سے رجوع کر لیا۔ تو اس طور سے حضرت سودا بنت زمعہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اپنی باری ہبہ کر دی تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ یہ وہ ہیں جن سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد کیا تھا، تو یہ عمر دراز ہو گئی تھی، معمر تھی۔ فرماتی ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے، ان سودہ بنت زمعہ، حضرت سودا بنت زمعہ نے وہبت یومہا لعائشہ، انہوں نے اپنے دن کو ہبہ کر دیا عائشہ کے لیے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ بیومہا ویوم سودا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے لیے ان کا دن اور سودا کے دن کو تقسیم کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں کرتے تھے لگاتار 2 دن عائشہ ہی کے پاس رہیں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اپنی تمام بیویوں کے یہاں پر تشریف لے جاتے تھے، ہر دن، اور استمتاع اور ان کے ساتھ بوس و کنار کرنا ہر دن کرتے تھے، ہر بیوی کے ساتھ، لیکن ہم بستر ہونا وہ صرف اسی بیوی کے ساتھ ہوتا تھا جس کی باری ہوتی تھی۔ تو دن میں تو سرکار تمام کے یہاں پر تشریف لے جاتے تھے، تمام کے ساتھ ہم نشینی کرتے تھے، بوس و کنار سب کچھ، لیکن شب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستر اسی کے ساتھ ہوتے تھے کہ جس کی باری ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ کے لیے ان کا دن اور سودا بنت زمعہ دونوں کے دن جو ہوئے ان کو تقسیم کر دیتے تھے سرکار، لگاتار ایک ہی کے، حضرت عائشہ کے پاس لگاتار 2 دن نہیں رہتے تھے۔ باب العدل بین النساء، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورتوں کے درمیان برابری کی جائے، یعنی ایسا نہ کیا جائے کہ کسی ایک عورت کی طرف ظاہری امور میں، یہاں پر برابری سے مراد ظاہری امور ہیں، جیسے نان ہے، نفقہ ہے، کسوہ ہے، کھانا خرچہ ہے عورت کا، یہ ان امور میں برابری، ورنہ تو دلی رغبت اور دلی میلان، طبعی میلان جو ہے اس کے اندر برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ طبعی میلان وہ بندے کی اختیار میں نہیں ہے، وہ تو قدرتی طور پر کسی کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے اور کسی کی طرف رجحان کم ہوتا ہے، اس لیے العدل بین النساء سے مراد ظاہری امور ہیں،
یعنی نان نفقہ وغیرہ، ان میں عورتوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے۔ ظاہری افعال میں فعل زوجیت بھی ہے، یعنی ہم بستر ہونا، اس میں بھی برابری کرنا چاہیے۔ ہاں فعل قلب یعنی مائل ہونا، رغبت کا ہونا، کسی کو زیادہ چاہنا، تو چاہت اس کے اندر برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے، کسی کی طرف رجحان کم، کسی کی طرف زیادہ۔ تو عدل سے مراد یہاں پر ظاہری افعال میں عدل مراد ہے، برابری مراد ہے۔ تو اس باب میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ عورتوں کے درمیان ظاہری امور میں عدل کرنا چاہیے۔ اسی کا درس دینے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا، باب العدل بین النساء، عورتوں کے درمیان عدل کرنے کا بیان۔ اور اب اس باب کے تحت ایک آیت کریمہ کو بھی عنوان باب کا ایک جز بنایا، عدل بین النساء کے بیان میں، اور اس بیان میں کہ اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو، برابری کرو۔ کہاں تک؟ اللہ کا قول واسعاً حکیمہ تک۔ تو اس آیت کریمہ کو بھی امام بخاری نے عنوان باب کا جز بنا دیا۔ اب دیکھیے، یہ باب ہوا عورتوں کے درمیان برابری کیا، اور اس کا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں کے درمیان برابری ہرگز نہیں کرو گے، نہیں کر سکو گے۔ ٹھیک ہے، اب عنوان باب کے پہلے جز العدل بین النساء اور دوسرے جز ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء کے درمیان باہمی تعارض سمجھ میں آ رہا ہے، کہ پہلے جز سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورتوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، برابری کرنا چاہیے، اور دوسرے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورتوں کے درمیان آپ ہرگز برابری نہیں کر سکتے۔ تو تعارض سمجھ میں آ رہا ہے بظاہر۔ اب یہ تعارض ختم ہو جائے گا اسی ہماری تقریر سے جو ہم نے ذکر کی۔ ہم نے کہا تھا ایک ہے برابری ظاہری افعال میں، اور ایک ہے برابری دلی رجحان میں۔ تو جو پہلا جز ہے، امام بخاری نے پہلا جز جو پیش کیا، العدل بین النساء، عورتوں کے درمیان برابری کا بیان، تو اس سے مراد ہے ظاہری افعال اور ظاہری امور میں برابری، اور یہ بندے کی قدرت میں ہے۔ اور اللہ نے، اور جو اگلا جز ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اس سے مراد وہ برابری ہے جو کہ دلی میلان کو جس کو ہم نے کہا۔ تو یہاں پر آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ تم عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے، یعنی دلی رجحان اور دلی میلان میں برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پہ تمہاری قدرت نہیں ہے، وہ تم اس کے مالک نہیں ہو۔ تو العدل بین النساء سے ظاہری افعال میں برابری مراد ہے، اور ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء سے رجحان قلب میں برابری مراد ہے کہ رجحان قلب برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب جب یہ معنی مراد ہو گیا تو اب ایسی صورت میں کوئی تعارض نہیں رہا۔ اب ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دوں، امام بخاری نے یہاں پر دیکھیے باب تو باندھا، لیکن کوئی حدیث اس باب کے تحت ذکر نہیں کی، عنوان باب ہی باندھ کر رہنے دیا۔ تو اس تعلق سے محدثین نے یہ فرمایا کہ امام بخاری کہیں پر عنوان باب باندھتے ہیں لیکن حدیث کو ذکر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری کو اپنے شرط کے مطابق اس باب کے متعلق کوئی حدیث نہیں ملی، اپنے شرط کے مطابق کوئی حدیث نہیں ملتی ہے، تو امام بخاری عنوان باب باندھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث کو ذکر نہیں کرتے۔ تو یہ ممکن ہے کہ امام بخاری کو اس عنوان باب سے متعلق اپنے شرط کے مطابق، جو ان کے صحت کے جو شرائط ہیں، ان کے یہاں پر قبول کرنے کی جو شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق ان کو حدیث نہ ملی ہو، اس لیے انہوں نے اس میں حدیث کو
ذکر نہیں کیا۔